کو نہیں سمجھا تو اب سمجھو، تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام عمر ابن عبدالعزیز تھا رحمہم اللہ۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور خلافت بنو امیہ سے حضرت کا تعلق تھا۔ اس خاندان کے داماد تھے فاطمہ بنت عبد الملک، جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، اس کے شوہر تھے آپ۔ فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، بیوی تھی آپ کی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے، 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، 42 سال کی عمر میں 42 ایئرس میں انتقال ہوا۔ صرف 2 ایئرس بادشاہ تھے، بادشاہ نہیں بلکہ خلیفہ کے ہی، مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، خلیفہ، اسی لیے انہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو نظام اسلامی حکومت کا تصور پیش کرتا ہے اسلام، جو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھنے میں آتا تھا، وہ نظام آپ کو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی ملے گا، اور بعد میں اس کے 1000 یعنی اس کے 10 صدیاں گزرنے کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ نظام ملے گا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز جس زمانے میں شہزادے تھے، آپ شاہی خاندان کے داماد تھے نا، فاطمہ کے شوہر تھے، ریالٹی اتنی مینٹین کرتے تھے آپ، یعنی اتنا رائل تھے آپ، رائلٹی آپ کی، جہاں کہیں بھی سفر ہوتا تھا تو 60 اونٹوں پر آپ کے پہننے کے کپڑے لاد دیے جاتے تھے، 60 اونٹوں کے اوپر۔ خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو لوگ کہتے کہ یہاں سے عمر گزرے۔ یہ تھی ان کی شاہی زندگی کا انداز۔ اور ان کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے برتھ ڈے کے دنوں میں اس عورت کو ترازو میں بٹھا کر، ترازو کے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اشرفیاں، موتیاں، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی تو بہت بعد نمبر ہے، بعد میں ہے اس کا نمبر، اس میں تولا جاتا تھا، پھر اس کا صدقہ کیا جاتا تھا۔ اتنے رائل آدمی تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنے۔ جیسا ہی بادشاہ بنے، اللہ تعالیٰ نے پورا بدل دیا ان کو اندر سے۔ شروع سے بھی بنے ہوئے دل کے آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اب ذمہ داری پڑی ہے۔ ایمان والے پر جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، اور جو دنیا دار، جو نااہل ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار بننے کے لیے، دیکھو آج مساجد کمیٹیوں کے صدروں کو، مسجد کمیٹی کا صدر بن کر یوں سمجھتا ہے جیسا کسی سلطنت کا بادشاہ بن گیا، اور جتنا عرصہ صدارت پر رہے گا امام کو ستائے گا، مؤذن کو ستائے گا، کم وقت اپنی آخرت کو تباہ کرے گا، بدبخت کہیں گا۔ کوئی بھلا تو اس سے ہوتا نہیں، اپنی آخرت تباہ۔ اور پھر جب یہ مرے گا تو بیچارہ وہی امام جو اس کے زمانے صدارت میں اس کی تکلیف کو بھگتتا رہا، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مغفرت کر دیجئے۔ اللہ کا قانون اتنا ہلکا ہے کہ جو آدمی اللہ کے خاص بندوں کو زندگی بھر ستاتا رہے، مرتے ہی اللہ معاف کر دیں گے اسے۔ ارے زندگیوں کو پاک کرو، زندگیوں کو پاک کرو، اور یاد رکھو تمہارے قوانین الگ ہے، اللہ کا قانون الگ ہے۔ تم اپنے کٹر دشمن کو بھی مرتے ہی ارے اچھا آدمی تھا بولیں گے، اللہ تعالیٰ کا قانون ویسا نہیں۔ اچھا تھا تو اچھا تھا، برا تھا تو برا تھا۔ جو آدمی مرتا ہے اس کا راز اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، نگرانی کرنے والے، یعلمون ما تفعلون، ہر ایوری ایکٹیویٹیز، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہے۔ جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب پتہ ہوگا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ زندگیوں میں تم جس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، مرنے کے بعد ایو پاپ تم بھی کہتے ہو، بیچارہ اچھا تھا تم بھی کہتے ہو۔ یہ منافقت، یہ ڈغلاپن بند کرو، اور کسی کی اگر قدر کرنی ہو تو زندگیوں میں قدر کرو، موت کے بعد تو دشمن بھی کفن میں چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا آدمی تھا۔ تو آج صدر، مسجد کا صدر بننے کے لیے تگودو، مرڈر ہوا نارسنگی کے علاقے میں 3-4 سال پہلے، 2 گروپوں میں مسجد کمیٹی کے لیے مرڈر ہوا، حیدرآباد کے قریب میں 2 جانے کی، باپ بیٹے کا مرڈر ہوا۔ ایک علاقے میں جانا ہوا، عصر کی نماز کے لیے پہنچے، کالونی تھی، ایک SRSP کا کیمپ تھا، پہنچے تو دیکھا آپ نے کہ
امام صاحب ہے اور بازو میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، 8-10 مدرسے کے بچے اور بستی کے 2 آدمی۔ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سامنے ایک وہ لگا ہوا تھا، نوٹس بورڈ کے اوپر کچھ نام تھے، وہ سارے نام پڑھے تو مسجد کمیٹی کے ممبرز کے نام تھے، وہ 17 ممبرز تھے اور مسجد میں پریزنٹ 17 ممبرز نہیں تھے، 10 ممبرز بھی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ جتنے ممبرز تھے اس میں سے نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہا کہ کوئی نہیں آتے۔ کیا مسجد کا ممبر بننے سے تمہارے لیے جنت پکی ہونے والی ہے؟ خامخواہ کے تمہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کے گھروں کے اوپر قابض ہو کر وہاں کا پیسہ کھا کر تم اپنی جنت سنوار رہے ہو یا اپنی عاقبت بگاڑ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ضد لے کر بیٹھتے ہیں کہ میری زندگی میں صدارت سے نہیں ہٹوں گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا بیوقوف کہ تو نے کتنی بڑی نادانی کی تھی، کتنا ملامت کرے گا تو اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے ابھی توبہ کر لو مرنے سے پہلے۔ تو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کوئی مسجد کمیٹی کے صدر نہیں تھے، وہ شاہی خاندان کے داماد تھے، خود بادشاہ بنے۔ اب سسرے کی سلطنت ان کے حصے میں آئی۔ بادشاہ بننے سے پہلے عالم یہ تھا حضرت کا کہ 60 اونٹوں کے اوپر ان کے کپڑے لاد دیے جاتے تھے، قیمتی سے قیمتی پرفیومز یوز کرتے تھے، عطروں کا استعمال کرتے تھے۔ آج بادشاہ بن گئے، ذمہ داری آ گئی، جتنا کچھ تھا سارا کا سارا لا کر بیت المال میں، فائنانس منسٹری میں جمع کرا دیا، پبلک فنڈ میں جمع کر دیا، اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب میں بادشاہ خلیفہ بنا ہوں، میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آئی، اب ویسی شاہانہ زندگی تو گزارنا نہیں ہو سکتا، اگر آپ میرے ساتھ چل سکتی ہو تو چلو ورنہ خلا لے لو۔ وہ بیوی بھی سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی تھی، اور اس بندی کا نام فاطمہ تھا، جو نام کی نسبت میرے نبی کی چہیتی بیٹی بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ اوصاف تھے اس فاطمہ کے اندر، اس لیے اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، کیا ناچنے گانے والیوں کے ماڈلز کے نام رکھو گے بچیاں ویسی بنیں گے۔ نیک عورتوں کے نام رکھو، بچیوں میں نیک صفات آئے گی۔ فاطمہ نے کہا کہ آقا میں آپ کے لیے قربان ہوں، زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا میں نے طے کیا تھا، جوانی میں بس طے کر دیا، آج اتنے بچے ہونے کے بعد میں کیا دنیا کے لیے آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی؟ مجھے بالکل آپ کے لیے ساری چیزیں قربان ہیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک، وہ فاطمہ جو شہزادی تھی، جس کے 4 بھائی، جس کے 2 چچا، جس کا باپ اور خود جس کا شوہر بادشاہ تھے، ایسی شاہی خاندان کی عورت فاطمہ، اسی دن اس نے اپنے ہیرے جواہرات ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں اور بیت المال میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد کئی دن کے فاقے ہوتے، راتوں کو کھانے کو نہیں ہوتا۔ اس عمر ابن عبدالعزیز کے گھرانے کے اندر خلیفہ ہے مسلمانوں کا، امیر المومنین ہے، بادشاہ کے گھر کے اندر 17 بچے ہیں، بادشاہ کو بیٹے بیٹیاں۔ افطار کے موقع پر بچیاں روٹی کو پانی میں بھگا کر، روٹی کے پرانے ٹکڑے جو سوکھے تھے پانی میں بھگا کر اس میں نمک ملا کر کھا رہی ہے۔ اتنے میں بادشاہ کا سالہ آیا، آ کر اس نے دیکھا کہ میری بھانجیوں کا یہ عالم ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب میری بھانجیاں سونے کی کھیر گویا پیا کرتی تھی، اور آج یہ کیا دور آ گیا۔ اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، اپنے جیجا جی سے، اپنے بہن بھائی سے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز سے، کہ تم نے میرے بچوں کی زندگی تباہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے بھانجوں کی زندگی تباہ نہیں کی، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ اور جب عید کا موقع آیا تو بادشاہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے بچوں کے جسم کے اوپر پیون لگے ہوئے کپڑے، جن لوگوں کو شاپنگ سے روکا گیا تھا لاک ڈاؤن کے ان سازشوں کے دور میں، دجالیت کے دندنانے کے دور میں، تم شاپنگ سے باز نہیں آ رہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں تمہاری قدر و منزلت کیا ہے؟ ارے تم مسلمان ہیں، شرم کرو تم۔ رمضان کا ایسا قیمتی مہینہ، جو مہینہ آتا تھا تو میرے نبی کمر کس لیتے تھے، ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے، اور جن قیمتی لمحات کے لیے میرے نبی 2 مہینے سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دیجئے، رمضان تک پہنچائیے۔
مانگتے تھے نبی اس رمضان کے ایک لمحے کو، اور تم اس رمضان کے قیمتی اوقات کو مارکیٹوں میں ضائع کر رہے ہو۔ اور شاید بہت سارے نادان اس وقت بھی، یہ وقت بھی بازاروں میں ضائع کر رہے ہوں گے اگر مارکیٹ کہیں پر کھلی ہوئی ہوگی تو۔ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں بادشاہ کے گھر کے بچے 17 بچوں کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے۔ 2 سال کے بعد جب بادشاہ کے انتقال کا موقع آیا تو بچیاں رونے لگی اندر سے۔ بادشاہ بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، انتقال کا وقت ہے۔ سالہ آیا فوری، بچیوں کی خبر لیا تو پتہ چلا 2 دن سے بھوکے ہیں بچیاں۔ سالے نے مرض الوفات میں اپنے جیجا جی سے شکوہ کیا کہ بھائی جان آپ نے میرے بھانجوں کی زندگی کو تباہ کر دیا، آپ نے کچھ نہیں رکھا ان کے لیے، بادشاہ تھے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں میں نے ان بچوں کی زندگی کو تباہ نہیں کیا، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا۔ تم کہتے ہو کہ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں رکھی، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا۔ اور میرے نبی دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ بچوں کو دیندار بنایا تھا۔